صفحہ نمبر 7 ہے، آیت نمبر 24 مکمل ہوئی تھی، 25 نمبر آیت سے سبق شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ آمَنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَّعِينٍ صدق اللہ العظیم۔ کل جو سبق ہم نے پڑھا تھا، اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی قدرت کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہی ایسی ذات ہے جو تمہیں رزق دیتی ہے۔ اگر وہ اپنے رزق کو تم سے روک لے تو کوئی تمہیں رزق عطا نہیں کر سکتا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے فرق بیان کیا ایک مومن کا اور کافر کے بارے میں کہ کافر لوگ ایسے ہوں گے کہ وہ قیامت والے دن اللہ کی بارگاہ میں سر کے بل چلتے ہوئے پیش ہوں گے، اور مومن لوگ جو ہوں گے ان کے سامنے روشنی بھی ہوگی اور وہ پاؤں کے بل چل کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں گے۔ آج جو سبق ہم پڑھ رہے ہیں، اس سبق میں اللہ تبارک و تعالی نے کفار کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دین کی بات بتلاتے، آقا علیہ الصلاۃ والسلام ان کے سامنے قیامت کا ذکر فرماتے تو وہ لوگ بطور ٹھٹا کے یعنی مذاق اڑاتے تھے، اور مذاق اڑاتے ہوئے بطور ٹھٹا کے کہتے تھے کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، یعنی کافی لوگ کہتے ہیں، ٹھٹا کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ متا، کب ہوگا، ھذا الوعد، یہ وعدہ، یہ جو قیامت کے بارے میں تم ہمیں بتلا رہے ہو، یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے، اگر تم سچے ہو تو جس قیامت سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہونے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا میرے محبوب قل، آپ کہہ دیجیے، انما العلم، بے شک علم، عند اللہ، اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہے، سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ ہاں اجمالی طور پر ہم سب جانتے ہیں کہ قیامت آئے گی، لیکن یہ کسی کو معلوم نہیں ہے سوائے اللہ کے قیامت کب آئے گی۔ اس طرح سمجھ لیجئے کہ جیسے ہر آدمی جانتا ہے کہ میں نے مرنا ہے، لیکن یہ کسی کو معلوم نہیں ہے کہ میں نے کب مرنا ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کا وقت مقرر کیا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں انسان کے بارے میں کہ اس انسان کی موت کب واقع ہوگی۔ انسان اس بات کو نہیں جانتا کہ میری موت کب آنی ہے۔ اگر انسان کو اس بات کا علم ہوتا تو پھر نظام کائنات ختم ہو جاتا، یہ نظام ہی نہ رہتا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو نہیں بتلایا، اگر اس کو اس بات کا علم ہو جائے کہ میں نے 10 سال کے بعد فلاں دن کو مر جانا ہے، یا میں نے 20 سال کے بعد یا 30 سال کے بعد میں نے فلاں وقت میں فلاں جگہ پر مر جانا ہے، تو انسان ابھی سے گنتی شروع کر دے اور سوکھنا شروع ہو جائے، کھانا پینا بند کر دے، خوشیاں ختم ہو جائیں اس کی ساری۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر کام میں حکمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کام میں اتنی حکمت ہے ہر کام میں کہ اللہ نے انسان کو زندگی عطا کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی موت کا وقت بھی متعین اور مقرر فرما دیا کہ اس انسان کو بھی اس بات کا علم نہیں ہے کہ میری موت کب آنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہیں انسان کو لے جائیں۔ اب دنیا میں آنے کی انسان کی ترتیب ہے، لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کئی باپ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے دفنا رہے ہوتے ہیں، یا اپنے پوتے کو دفنا رہے ہوتے ہیں۔ بھائی چھوٹا ہوتا ہے لیکن اپنے بڑے بھائی کو دفنا رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے۔ آنے کی ایک ترتیب ہے لیکن جانے کی کوئی ترتیب نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اللہ کے سوا اس کو کوئی نہیں جانتا۔ قرآن پاک میں آتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ یہ اللہ کا راز ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ راز کسی کو نہیں بتلایا۔ ہاں اللہ کے محبوب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیاں ہمیں بتلائی ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی دن اور کوئی وقت نہیں بتلایا، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا میرا محبوب آپ بتلا دیں ان لوگوں کو کہ میں اس بات کو نہیں جانتا کہ قیامت کب آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہی اس کا علم ہے۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کا دن کیسا دن ہے، الساعۃ ادھیٰ و امر، بے شک جو قیامت ہے وہ بہت بڑی آفت اور بڑی کڑوی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّمَا، اور بے شک انا میں نذیر ڈرانے والا ہوں مبین کھول کر، یعنی اللہ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب آپ ان لوگوں سے یہ کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے، اور میں تمہارے پاس آیا ہوں کس لیے آیا ہوں، اللہ نے مجھے نذیر بنا کر بھیجا ہے، کھول کر ڈرانے والا ہوں تمہارے پاس، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے یہ اللہ کے پیغامات سنانے کے لیے آیا ہوں، اور تمہیں اللہ کی گرفت اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا فلما، پس جب رأوہ، وہ دیکھیں گے اس کو، زلفتاً، قریب، یعنی وہ قیامت جو ہے اس کو قریب سے دیکھیں گے تو ان کی حالت کیا ہوگی؟ اللہ فرماتا سیئت، بگڑ جائیں گے، وجوہ، چہرے، الذین، ان لوگوں کے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا۔ جب قیامت ان کے قریب آئے گی، جب قیامت کو وہ دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، وہ چہرے ایسے نہیں رہیں گے کہ جس وقت وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو عذاب کی بھائی سناتے، قیامت کے بارے میں بتلاتے تو ان کے چہرے اس وقت خوفزدہ نہیں ہوتے تھے، لیکن جب قیامت کو قریب سے دیکھ لیں گے تو پھر ان کے چہرے بگڑ جائیں گے، چہروں کی رنگت جو ہے وہ چینج ہو جائے گی، بدل جائے گی۔ قرآن پاک میں کہتا ہے وجوہ یومئذ علیہا غبرہ، اس دن ان کے چہروں پر غبار پڑی ہوگی، ترہقھا قطرہ، ان کے چہروں پر سیاہی ہوگی۔ اور اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن بعض چہرے تو سفید ہوں گے اور بعض چہرے سیاہ ہوں گے، تو مومنین کے چہرے اس دن سفید ہوں گے، نور کی وجہ سے چمک رہے ہوں گے، اور کافروں کے چہرے پر اس دن کیا ہوگی؟ سیاہی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ پس جب وہ دیکھیں گے اس کو قریب سے تو بگڑ جائیں گے چہرے ان لوگوں کے جنہوں نے کفر کیا ہے۔ وقیلا، اور کہا جائے گا ھذا الذی، یہ وہ چیز ہے کنتم کہ تم تھے بھی جس کو تدعون مانگتے، یہی وہ چیز ہے جس کو تم دنیا میں مانگتے تھے، یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں تم کہتے تھے متی ھذا الوعد، کہ یہ وعدہ کب پورا ہوگا، قیامت کب آئے گی، یہی وہ چیز ہے جس کو تم دنیا میں مانگتے تھے، اب تم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو، اب تم ڈر کیوں رہے ہو۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب قل، آپ کہہ دیجئے ارأیتم، بھلا تم بتلاؤ، ان، اگر، اہلکنی، ہلاک کر دے مجھے،
اللہ اللہ تعالیٰ ومن معیہ اور ان کو جو میرے ساتھ ہیں، او رحیمانہ یا ہم پر رحم فرمائے۔ دیکھیے دو ہی صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہلاک کر دے اور ان لوگوں کو ہلاک کر دے جو میرے ساتھ ہیں تو اس کی مرضی ہے، اس کی مرضی ہے، اس کا اختیار ہے، چاہے تو وہ ہمیں دنیا سے لے جائے چاہے ہمیں زندہ رکھے، یہ اس کا اختیار ہے، جو وہ چاہے ہمارے ساتھ کرے۔ یا تو وہ اگر وہ چاہے تو مجھے بھی ہلاک کر ڈالے اور ان لوگوں کو بھی جو میرے ساتھ ہیں، او رحیمانہ یا ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہمیں زندہ چھوڑ دے۔ فمن یجیر، تم بتلاؤ کہ تمہیں کون پناہ دے گا۔ فمن پس کون ہے، یجیر جو پناہ دے گا، الکافرین کافروں کو، من عذاب علیم دردناک عذاب سے۔ ہمارے بارے میں تو اللہ تعالیٰ جو چاہیں فیصلہ فرما دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائیں گے، لیکن تم بتلاؤ کہ تمہیں کون پناہ دے گا۔ اے کافرو، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عذاب ہے، دردناک عذاب ہے، اس سے تمہیں کون پناہ دے گا، کون اس سے بچائے گا؟ کوئی بھی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں بچا سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دور تھا، سیلاب آیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا ایک لڑکی ہے 17-18 سال کی، شادی شدہ لڑکی تھی اور اس کی گود میں بڑا ہی خوبصورت اس کا بیٹا تھا۔ اب سیلاب تو آنے والا ہے، پانی آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس لڑکی سے کہا کہ تو خوبصورت ہے، تو خوب سیرت بھی بن جا، کلمہ پڑھ لے، خود بھی بچ جا اور اپنے بیٹے کو بھی اس پانی کے عذاب سے بچا لے۔ کہتی ہے اگر کلمہ پڑھ کے بچنا ہے تو پھر میں اس کلمے کو نہیں پڑھوں گی، میں نہیں بچنا چاہتی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو سمجھایا لیکن اس کی بات سمجھ میں نہ آئی۔ وہ بیٹھی ہوئی ہے اور اپنے بچے کو اپنی چھاتی سے دودھ پلا رہی ہے، پانی آیا، اب وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی کہ میں بھی بچ جاؤں اور میرا بچہ بھی بچ جائے۔ پانی چلتے چلتے اس کی چھاتی تک پہنچا، اب اس نے اپنے بچے کو کندھے پہ اٹھا لیا، پانی چلتا چلتا اتنا اونچا ہو گیا کہ کندھا بھی ڈوب گیا۔ اب اس نے اپنے بچے کو اٹھایا اور سر پہ رکھ لیا، اب سر تک پانی پہنچتا ہے تو اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں پر اٹھا کر اوپر کر لیتی ہے۔ ظاہر ہے جب اس نے ڈوبنا تھا تو بچے نے بھی ڈوبنا تھا، یہ خود بھی نہ بچی اور اپنے بچے کو بھی نہ بچا سکی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے کون ہے کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچانے والا۔ کافروں کو اللہ کی گرفت سے، کافروں کو اللہ کے عذاب سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا۔ اس سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے هو الرحمن، وہ رحمان ہے۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ وہی رحمان ہے، رحم کرنے والی ذات ہے۔ آمنا، ہم ایمان لائے ہیں، بھی اس پر۔ اللہ کی ذات ہی رحیم ذات ہے، رحمان ذات ہے، وہی پروردگار ہے اور ہم اس پر ایمان لائے ہیں، اس کی ذات پر بھی، اس کی صفات پر بھی۔ نہ تو اس کی ذات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک ہے، نہ اس کے افعال میں اس کا کوئی شریک ہے اور نہ ہی اس کے ارادوں میں اس کا کوئی شریک ہے۔ وعلیہ، اور اسی پر توکلنا، ہم نے بھروسہ کیا ہے، ہم تو بھروسہ بھی اسی پر کرتے ہیں۔ تم تو لات، منات، عزا ان پر توکل کرتے ہو، ان پر بھروسہ کرتے ہو، لیکن ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اسی پر توکل رکھتے ہیں۔ فَسَتَعْلَمُونَ، پس ان قریب تم جان لوگے، من کون ہے، ہوا وہ، فی ضلال مبین، جو کھلی گمراہی میں ہے۔ ان قریب تمہیں اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ ہم حق پر ہیں یا تم حق پر ہو۔ ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں اور تم لات، منات، عزا پر بھروسہ کرتے ہو۔ ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم حق پر تھے یا تم حق پر تھے، کھلی گمراہی میں ہم تھے یا تم تھے۔ اور یہ کب پتہ چلے گا؟ بس آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، پھر تم لوگوں کو پتہ چلے گا۔ تم قبر میں جاؤ گے، قبر میں ہی پتہ چل جائے گا
کہ حق پر کون تھا اور کھلی گمراہی میں، واضح گمراہی میں کون تھا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا قل، اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے، ارائیتم، بھلا بتلاؤ تم، ان اصبح، نہیں ہوا ماؤکم، تمہارا پانی، غوراً، گہرا، فمن یاتیکم، پس کون ہے، یاتیکم، لا کر دینے والا تم کو، بمائن، ایسا پانی، معین، جو جاری ہو زمین کی سطح پر۔ فرمایا قل ارائیتم، آپ کہہ دیجئے، بھلا تم بتلاؤ، ان اصبح، اگر ہو جائے، ماؤکم، تمہارا پانی، غورا، گہرا، زمین پر تم رہتے ہو، اس زمین پر پانی جو ہے وہ گہرائی میں چلا جائے، اور پانی گہرائی میں چلا جائے تو اس گہرائی سے پانی لا کر تمہیں کون دے گا؟ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہمارے اوپر کہ ہم جس خطے پر رہتے ہیں ہمیں پانی نکالنے میں زیادہ محنت نہیں کرنا پڑتی، ہمیں زمین کی اوپر والی سطح سے پانی مل جاتا ہے۔ بعض علاقے ایسے بھی ہیں کہ وہاں پر پانی نہیں ملتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت پر ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے محبوب آپ کہہ دیجئے، بتلاؤ تم، ان اصبح، اگر ہو جائے، ماؤکم، تمہارا پانی، غوراً، گہرا، یعنی زمین کی گہرائی کو چلا جائے، پینے کے لیے تمہیں پانی نہ ملے، تو فمن یاتیکم، پس کون ہے، یاتیکم، جو لا کر دے گا تم کو، بمائن، ایسا پانی، معین، جو جاری ہو، یعنی زمین کی سطح پر جاری ہو۔ زمین کی جو موجودہ سطح ہے اس کی گہرائی میں پانی چلا جائے گا تو پھر پانی اس گہرائی سے نکال کر تمہیں کون دینے والا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات۔ قرآن پاک کی یہ آیت تفسیروں میں لکھا ہے کہ یہ آیت قرآن پاک کی پڑھی گئی تو ایک آدمی تھا، بڑا ہی سرکش تھا، باغی قسم کا آدمی تھا، تو جب اس کے سامنے فمن یاتیکم بماء معین والی آیت پڑھی گئی کہ کون ہے جو تمہیں پانی کو نکال کر دے، تمہارے سامنے پانی کو جاری کر دے، زمین کی گہرائی سے تم پانی کو اوپر لے آئے اور تم اس کو پی سکو، تو ایک آدمی تھا بڑا سرکش باغی قسم کا، تو وہ جواب میں کہتا ہے الفول والمعاول، کہ کلہاریاں اور جو اوزار ہیں وہ ہمیں پانی لا کر دیں گی، کیونکہ اسی سے ہم کلہاریاں اور کدال، اسی سے ہم کنویں کو کھودتے ہیں، تو کہتا ہے کلہاریاں اور کدال جو ہے وہ پانی لا کر دیں گی، یعنی اللہ کے کلام کا مذاق اڑا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو پوچھتے ہیں نا کون ہے جو زمین سے پانی نکال کر تمہیں دے، جو پانی کو جاری کر کے دکھا دے، تمہارے پاس پانی کو لے کر آ جائے۔ تو اس نے اس آیت کا مذاق اڑایا اور کہنے لگا کہ کلہاریاں اور کدال جو ہے وہ زمین سے پانی نکال کر ہمیں دیں گی، تو ایسا جملہ کہنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس پر عذاب نازل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آنکھوں سے اندھا کر دیا، اس کے آنکھوں کا پانی ختم ہوا اور پوری زندگی کے لیے آنکھوں سے محروم ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب قرآن پاک کی یہ آیت تمہارے سامنے پڑھی جائے، فمن یاتیکم بماء معین، کون ہے جو تمہیں لا کر دے گا، بمائن، ایسا پانی، معین، جو جاری ہو زمین کی سطح پر، تو اس کے جواب میں تم یہ ضرور کہو کہ اللہ رب العالمین، کہ اللہ ہی تمام جہانوں کا پروردگار ہے، وہ ہمیں زمین سے پانی نکال کر دیتا ہے اور دے گا، اور اس پانی کو پی کر ہم زندگی گزارتے رہیں گے۔ یہی اس آیت کا جواب ہے، اور ہمیں چاہیے کہ جب بھی اس آیت کو سنیں تو ہم اللہ رب العالمین ضرور کہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک سے محبت کرنے والا، اس کے تمام حقوق کو پورا کرنے والا بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کلام کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنے والا بنائیں۔ بالخصوص یہ جو سورۃ الملک ہم نے پڑھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فضائل کو سمجھنے والا اور معمول کے ساتھ اس کی تلاوت کرنے والا بنائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔